السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آئیے آج ہم نماز کے حوالے سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں حقیقت میں حاصل کیا ہوتا ہے۔ آئیے آرام سے نماز پڑھنے کے فضیلتیں اور برکتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم آہستہ آہستہ اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، جو ہمارے سینے کے اندر دھڑکن بن کر دھڑکنے والا دل ہے نا، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، بلکہ وہ بھٹک جاتا ہے اور ہمارا دھیان ادھر ادھر لگا دیتا ہے۔ لیکن آرام سے پڑھنے سے دل کو اللہ کی یاد میں راحت ملتی ہے اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، نماز میں بھی ہم اللہ کا ذکر ہی تو کرتے ہیں، تو اس لیے آرام آرام سے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ آرام سے نماز پڑھنے سے انسان کا دل جھک جاتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے سامنے گرا دیتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اور یہی نماز کی اصل روح ہے کہ ہمارا دل بھی نماز پڑھے ہمارے جسم کے ساتھ۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جب بندہ انتہائی اطمینان سکون سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آہستہ نماز پڑھنے سے جسم پر سکون طاری ہوتا ہے، سانس سیدھا ہو جاتا ہے۔ جو سانس اکھڑتا ہے بندے کا یا سانس کی کیفیت تیز ہلکی رہتی ہے، تو آہستہ نماز پڑھنے سے وہ اپنی صحیح رفتار میں آ جاتا ہے، دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کو وہ نماز بہت پسند ہے جو محبت، دھیان اور سکون سے پڑھی جائے۔ جلدی جلدی نماز صرف حرکتیں جو ہے نا وہی رہتی ہیں، عبادت نہیں ہوتی۔ ہمارا جسم اوپر نیچے بیٹھک کر رہا ہوتا ہے، ورزش کر رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ ہمارے دل کی یکسوئی کا جو معاملہ آتا ہے وہ عبادت کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا، مزین نہیں ہوتا، پیوستہ نہیں ہوتا، تو نماز میں قرار نہیں ملتا۔ جب انسان آرام سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت اور شکر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہا ہو، یا اللہ، مجھے آپ سے بات کرنے کی جلدی نہیں، میں آپ کے سامنے بہت اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کو بندہ حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نماز بہت سکون سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ ان کے رکوع اور سجدے لمبے ہوتے اور فرماتے، تم میں کوئی اس وقت تک نماز نہ سمجھے، یعنی کہ جب تک وہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ نہ کرے۔ اس طرح کا مفہوم ہے آپ کے اس فرمان عالی شان کا کہ نماز جب بھی پڑھو تو رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرو، پورا ادا کرو، چاہے تم میں آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم اپنے سارے کاموں کو ترک کر کے نماز کو پہلے فضیلت دیں اور اپنے اول وقت میں یعنی کہ نماز کے وقت میں نماز کو ادا کریں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں سوچیں کہ ابھی میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں یا کھڑا ہونے جا رہی ہوں۔ یہ خیال دل میں آ جائے تو دل میں خود بخود سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ وضو آہستہ آہستہ کریں، یہی سکون کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جب آپ وضو سکون سے کریں گے تو نماز میں بھی دل لگے گا، محبت لگے گی، پیار آئے گا، اور پھر آپ قیام اور رکوع
سجدہ بڑے اطمینان سے کریں گے۔ جلدی میں نماز صرف جسم کی حرکت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور یقین کیجئے نماز پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو یقین کیجئے اللہ کا شکر ادا جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والا محسوس ہوتا ہے، وہ بن جاتا ہے، دل کو اطمینان، اقرار ملتا ہے۔ اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز ختم ہوتے ہی فوراً نہیں اٹھ جانا چاہیے، بلکہ ایک لمحے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر سجدے میں جانا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے زندگی عطا فرمائی کہ میں پھر سے تیری بارگاہ میں کھڑا ہو کے تیرے آگے جھکوں اور تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے حق بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے ساتھیو، انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔